بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ غنہ اور اخفاء کیا ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو، اور غنہ صرف 2 حروف میں ہوتا ہے، اور وہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب ان پر شد ہو۔ وہ 2 حروف کون سے ہیں؟ نون اور میم۔ جیسے ان، میم۔ اور اخفاء کہتے ہیں غنّے اور اظہار کے درمیان کی آواز کو۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار یہ ہوتا ہے کہ خوب ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی ناک میں آواز نہ لے کر جانا۔ حروف اخفاء 15 ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ حروف حلقی: حمزہ ہا، عین حا، غین خا، اور حروف یرملون یا را میم، لام، واو، نون، با اور الف کو نکال کر باقی جو حروف بچ جاتے ہیں ان میں اخفاء ہوتا ہے۔ اخفاء کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ اخفاء کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے۔ جیسے دال ہے، یہ تو حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے یہ، اور الف بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر اخفاء ہوگا۔ اخفاء کیسے ہوگا؟ من دون اللہ، من دون اللہ۔ اسی طرح اندادین، 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 اندادین۔ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دال ہے، تو یہاں پر بھی اخفاء ہوگا۔ اسی طرح 30ویں پارے میں من شر النفاثات، نون ساکن مین کا جو ہے اس کے بعد شین آ گیا جو حروف اخفاء میں سے ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا، من شر النفاثات۔ اسی طرح اذا زلزلت الارض، سورۃ الزلزال میں آتا ہے آخر پر، خیرا یرہ، شرا یرہ، یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سی جگہوں پر آپ کو اخفاء کرنا پڑے گا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی آ جائے۔ من دون اللہ